لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میرے آواز سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ فی الوقت تو میں اپنے آپ کو بولنے کے بھی قابل نہیں سمجھ رہا، لیکن میں نے چونکہ وعدہ کر رکھا تھا تو میں وعدے کی تکمیل کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اب سارا معاملہ اللہ پہ ہے، آپ حضرات کی دعاؤں پہ ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال اپنی خصوصی شفقت فرمائے گا اور اس قرآن و سنت کی محفل میں ہم کچھ باتیں اپنے ایمان و عقیدہ کی، اصلاح اعمال کی، اس کی توفیق سے کریں گے، کیونکہ حاضری کا مقصد جہاں آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے وہیں پہ سب سے بڑا مقصد تو اشاعت توحید و سنت ہوتا ہے۔ تو میری کوشش ہی یہی ہوتی ہے ہر بیان میں، ہر جگہ پر، کہ میں رسمی گفتگو سے ہٹ کر کچھ ایسی باتیں کروں اللہ کی توفیق سے جس کے نتیجے کے اندر ہمارے حالات میں کچھ تبدیلی پیدا ہو، کیونکہ یہ دروس، یہ سلسلے، یہ محفلیں، یہ نشستیں میں کئی دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ مجھ سے واقف ہیں، میں آپ سے واقف ہوں کہ ان کا مقصد سوائے احوال اصلاح احوال کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نشستیں رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے، حضرات علماء کرام کی محنتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت کے احوال کی، حالات کی اصلاح ہو۔ جہاں بگاڑ ہے، فساد ہے، وہاں پہ سنوار پیدا ہو جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے مالک دو جہاں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق بخشے، پھر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق بخشے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ازل سے یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ رکھا۔ جس وقت میں، جس زمانے میں جیسا مناسب سمجھا ویسا کوئی اپنا پیغام بر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ جہان کا جو پہلا حصہ ہے اس دنیا کا اور یہ جو آخری حصہ ہے، انقلابات زمانہ کا ظہور وہ رہا ہے۔ انسانیت کی آبادی کی کثرت قلت یہ بھی چلتی رہی ہے۔ کسی دور میں انسان تھوڑے، کسی دور میں انسان زیادہ۔ آج کل اب جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پہلے وقتوں میں تو اس طرح نہیں تھا، تھوڑے انسان تھے، لیکن قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان تھوڑے تھے لیکن اللہ کے نبی بہت زیادہ آئے۔ ان میں ایک ایک وقت میں اللہ تعالی نے دو دو نبی بھی بھیجے، دو دو تین تین انبیاء کرام ایک ایک وقت میں ایک ایک بستی کی طرف بھیجے گئے۔ کبھی باپ بیٹے کو نبی بنا دیا،
جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کا لخت جگر، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام، جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام ان کے لخت جگر سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ کبھی ایسا کیا کہ بھائیوں کو نبی بنا دیا، دو بھائیوں کو، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام۔ تو آبادی تھوڑی ہے انسانوں کی، نبیوں کی کثرت ہے، لیکن اب اگر ان حالات میں دیکھا جائے ہمارے زمانے میں تو انسانیت کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن رسول زیادہ کرنا تو دور کی بات تھی، اللہ نے وہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، وہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ اگر ایک بستی کی طرف دو بھیجے ہیں تو پھر یہاں اتنے بڑے ملک میں تو کئی بھیجتے، لیکن دو یا تین کی تو کہانی ہی ختم ہو گئی کہ نبوت کا سلسلہ بھی اللہ نے منقطع کر دیا۔ حضور کا فرمان ہے ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، کہ نبوت و رسالت منقطع ہو گئی، اب لا نبی بعدی ولا رسول، نہ اب میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ صحرا ختم نبوت کا اللہ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ کی ذات پر الٹا نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ کیوں؟ یہی سوال ذرا آپ سمجھیں۔ پہلے دور میں انسان تھوڑے اور نبی زیادہ ہوتے تھے، یعنی تھوڑی تھوڑی بستیوں ملکوں کی طرف دو دو تین تین نبی، یہاں ملک بھی زیادہ ہو گیا، دنیا کی آبادی بھی بڑھ گئی، دنیا کے ملک بھی بڑھ گئے، انسانیت کی کثرت ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ نبی زیادہ ہوتے، لیکن کیا کیا اللہ نے کہ الٹا نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ یہ کیوں کیا؟ اس کا جواب وہی ہے جو میں نے آیت پڑھی، اس کا جواب وہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محنت کے نتیجے میں، کمال مشقت کے نتیجے میں، کمال تزکیے کے نتیجے میں اب ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی ہے، اب ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے کہ اب قیامت کی صبح تک میں نبی نہ بھی بھیجوں، ان میرے نبی کے امتیوں میں اتنی قوت، طاقت، سقت پیدا ہو چکی ہے کہ جس محاذ پہ میرے نبی کھڑے ہو کے میری جنگ لڑا کرتے تھے، میرے محمد کی محنت نے اس امت کے اندر وہ نبیوں والی صلاحیت پیدا کر دی۔ اس امت کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ جس محاذ پہ پہلے انبیاء کھڑے ہوتے تھے، اب امت محمدیہ کی کمال فضیلت کہ اللہ نے اس محاذ پہ اس امت محمدیہ کو کھڑا کر دیا۔ اور یہی میں نے آیت پڑھی ہے، کنتم خیر امت، سبحان اللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ، کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، کنتم خیر امہ، ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہم نے تمہیں بنا دیا، اخرجت للناس،
عہدہ، وہ منصب جس منصب پہ پہلے نبی آیا کرتے تھے، نبیوں کو اللہ ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا کرتے تھے، اب اللہ فرماتے ہیں اخرجت للناس، اب اس انسانیت کی ہدایت کے لیے میں نے نبی تو کوئی نہیں بھیجنا، کیونکہ میں نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اب تمہیں بھیجائے، کیونکہ وہ کام جو میرے انبیاء کرتے تھے اب وہ کام تم نے کرنا ہے، اور وہ کون سا کام ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وہ منصب یہ ہے کہ اب تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، امر حکم کو کہتے ہیں، معروف اچھائی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں، نیکی کو کہتے ہیں۔ معروف معرفت سے ہے، پہچانی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جانی پہچانی چیز کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو پہلے اللہ نے پچھلے نبیوں کی زبان پہ جاری کروا کے یا پچھلی کتابوں کے ذریعے جن احکام کو دنیا میں متعارف کروا دیا تھا لوگوں کے لیے، وہ چیزیں اور وہ حکم تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ حالات زمانہ کے حساب سے اب وہی چیزیں دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے تمہیں کھڑا کر دیا نبوت کے منصب پر، یعنی نبوت کے منصب پہ تو نہیں پہنچایا، یعنی اس عہدے کے لیے، اس کام کے لیے ہم نے تمہیں چن لیا، اگرچہ اس درجے پہ تو تم وہ کام نہیں کر سکو گے جس درجے پہ انبیاء کرام کرتے تھے، لیکن یہ تمہاری قسمت اور تمہاری خوش بختی اور یہ تمہاری سعادت مندی کچھ تھوڑی تو نہیں کہ جس کام کے لیے اللہ نبیوں کو اٹھاتا تھا اب نبیوں کا سلسلہ بن کر کے وہ کام تمہارے ذمے اللہ نے لگا دیا۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اب تم نے روکنا ہے دنیا کو، تنہون نہیں عن المنکر، نہیں کہتے ہیں روکنے کو، منکر کہتے ہیں برائی کو، بری چیز کو، نافرمانی کو اور گناہ کو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں منکر اصل تو اس کا لفظ کا لغوی معنی اوپری چیز ہے، اجنبی چیز ہے، یعنی وہ چیزیں جنہیں پہلے میں نے اپنے نبیوں کی زبان سے تبلیغ کروا کے دنیا کے اندر جن چیزوں کو میں نے پابندی لگا کے چھپایا ہوا تھا، اجنبی بنایا ہوا تھا لوگوں کے لیے کہ لوگ ان چیزوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں، یہ اچھی صفتیں نہیں، اچھی عادتیں نہیں، اچھے اوصاف نہیں، اچھے اخلاق نہیں، یہ اچھی عادات نہیں، لہذا جن چیزوں کو میں نے پہلے ہی اوپرا بنایا ہوا تھا اب تمہارے ذمے بھی وہی کام لگایا ہے، جب تک یہ انسانیت باقی رہے گی تو تم نے یہ کام کرتے رہنا ہے کہ ان معروف چیزوں کو مزید نکھارنا ہے اس امت کے سامنے، اور ان اوپری چیزوں کو مزید چھپانا ہے، ان کی مذمت بیان کر کر کے۔ یہ منصب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب سارا اعزاز جو اس امت کو ملا تو وہ اسی وجہ سے ملا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت بنے اسی منصب کی وجہ سے ہو، لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس درجے پہ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا تھا، جس محاذ پہ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا تھا، سوائے چند لوگوں کے اکثر امت اس محاذ سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اکثر لوگ ان کوششوں اور ان محنتوں سے جی چرا
ماننے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی پورے نہیں ہو رہے، یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بھی گرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا، اور میری امت کے لوگوں یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے، لیکن اگر تم اس فریضے کو چھوڑ دو گے تو اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا فریضہ چھوڑ دیا تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر مرنے سے پہلے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر وہ عذاب کیا ہوگا کہ ثم تدعونہ، تم گڑا کر اس سے معافیاں اور زاریاں اور دعائیں مانگو گے، لیکن فلا یستجاب لکم، پھر وہ تمہاری طرف منہ پھیرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ آج یہی حالت نہیں، امت مظلوم ہے، جگہ جگہ پہ کاٹا جا رہا ہے، ملکوں دھکے کھا رہی ہے امت، مانگتی ہے دعا۔ مظلوم کی دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن یہ مظلوم بھی ہے، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس فریضے سے کوتاہی کی ہے، جس محاذ پہ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا تھا، ہم نے اس محال سے پسپائی اختیار کی ہے۔ جس منصب پہ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا تھا، ہم نے وہ ڈیوٹی ادا کرنے سے جی چرایا ہے، تو پھر وہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو گیا کہ اب ہم اللہ سے دعا تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ میں آج آپ کو یہ فریضہ یاد کروانے آیا ہوں، آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ یہاں بیانات کا مقصد تو یہی ہے نا کہ یاد دہانی ہو، کیونکہ یاد دہانی نصیحت مومنوں کو نفع دیتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتے ہیں؟ اچھا، امر بالمعروف تو پھر بھی سہل ہے نا، آسان ہے، یہ تو لوگ کرتے ہیں پھرتے نظر آتے ہیں کچھ۔ یہ جو نہی عن المنکر ہے نا، برائی سے روکنا، یہ بڑی سخت چیز ہے، ہمت والی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی بندے سے اس کی پسندیدہ چیز کو چھین لیا جائے، بالکل ایسے کسی بندے کی پسندیدہ چیز اس سے چھین لی۔ یہ نہیں، کیونکہ جس میں وہ لگا ہوا پسندیدہ سمجھ کے کر رہا ہے نا برائی کو، اور آپ اسے روکتے ہیں تو یوں ہی ہے جیسے پسندیدہ چیز اس سے چھینی جا رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان دونوں فریضوں میں کوتاہی بہت زیادہ امت کی طرف سے نظر آ رہی۔ خدا کی قسم اگر یہ فریضہ جاری رہتا نا اور امت اسے نہ چھوڑتی تو یہ جو درمیان میں زوال آتے رہے، یہ آتے ہی نہ، تر و تازگی برقرار رہتی۔ لیکن اللہ واللہ، یہ حب دنیا بھی بڑی چیز ہے نا، یہ دنیا کی محبت بھی بڑی خطرناک بیماری ہے نا، کہ اس دنیا کی محبت نے ہمیں سب کچھ بھلا دیا، ہم صرف رسمی مسلمان رہ گئے، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ بس قرآن کریم سے ایک تعلق اتنا ہے کہ قرآن میری مذہبی کتاب ہے، رسول سے تعلق صرف اتنا ہے کہ رسول میرا رسول ہے، بس اللہ کا نبی ہے، اللہ سے صرف اتنا تعلق ہے کہ بس وہ میرا رب ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ دوسروں کو ہم نے کیا بتلانا تھا؟ ہم خود بھی برائیوں سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تو اگلا کام ہے نا کہ پہلے خود تو چلے، خود بھی چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ 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 اللہ۔
اب لوگ کہتے وقت کوئی نہیں ہمارے پاس، ہر شے واسطے وقت ہے اس بندے کو، لیکن نہیں وقت تو قرآن کے لیے، دین کے لیے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، کب تک اس غفلت کی چادر کو تان کے سوئے پڑے رہو گے؟ جاگو، اس غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت پہ یوں نہ مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل۔ روح کو صاف کر، نیک اعمال کر، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ؟ ہماری ساری محنت ظاہر کی ترقی کے لیے ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن۔ ہم صرف بدن کی ترقی کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ہم نے روح کی ترقی کے لیے محنت نہیں کی۔ روح ہماری پتہ نہیں کب سے پیاسی، اور بدن کی ترقیوں کا سوچنے والے، صرف بدن کی پرورش کرنے والے اور پالنے والے، ان کا انجام تو اللہ نے قرآن کریم میں گاہے بگاہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بکھیر کے رکھ دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، دنیا سے محبت بڑی بری بیماری ہے۔ میرے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، او میری امت کے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر تمہارا روب اللہ کافروں کے دلوں سے نکال دے گا۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا اس طرح کہ ہماری حیثیت جھاگ کی طرح ہو جائے گی اور روب کافروں کے دلوں سے ہمارا نکل جائے گا؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے اس وجہ سے؟ اللہ کے نبی جی نے فرمایا، تھوڑے نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن اصل وجہ یہ بنے گی کہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے جو وہن کی بیماری ہمیں دنیا میں ذلیل کر دے گی، جو وہن کی بیماری ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دے گی، جو وہن کی بیماری ہمیں کمزور کر دے گی، جو وہن کی بیماری ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دے گی، وہ جو وہن کی بیماری ہے ہمیں دنیا آخرت میں تباہ کرے گی؟ یا رسول اللہ فمل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ وہن کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، وہ وہن یہ ہے، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ وہ وہن یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، حالانکہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ اس دنیا کی عزتیں بھی فانی، اس دنیا کے عہدے بھی فانی، اس دنیا کا مال بھی فانی، اس دنیا کی جائیدادیں بھی فانی، اس دنیا کی اولادیں بھی فانی، اس دنیا کی عزتیں بھی فانی۔ دیکھتے نہیں ہو، آج امیر ہے تو کل فقیر ہے، آج وزیر ہے تو کل اسیر ہے، آج صدر ہے تو کل ملک بدر ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کیسے کیسے حالات آ چکے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے ہو یہ ساری دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھ گئی کہ اس دنیا کی محبت نے ہمیں قرآن سے بھی بیگانہ کر دیا، ہمیں رسول سے بھی بیگانہ کر دیا، ہمیں اپنے اللہ سے بھی بیگانہ کر دیا۔ کون اللہ؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون اللہ جو اتنے لاڈ کرتا ہے، اتنے پیار کرتا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر نچھاور کر دی ہیں، اور دیکھو میرے رب کی کتنی انعامات و الطافات کے اندر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس کہاں تھی یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دے دی ہیں؟ پہلے لوگوں کے پاس کہاں تھے یہ پکے مکان جو اللہ نے ہمیں دے دیے؟ پہلے لوگوں کے پاس کہاں تھی یہ دنیا کی رونق جو اللہ نے ہمیں دے دی؟ کہاں تھی یہ ایجادیں جو اللہ نے ہمیں دے دی؟ کہاں تھی یہ مشینیں جو اللہ نے ہمیں دے دی؟ کہاں تھے یہ طرح طرح کے کھانے جو اللہ نے ہمیں دے دیے؟ کہاں تھے یہ دنیا کے رنگ جو اللہ نے ہمیں دے دیے؟ جو زمانہ آگے چلتا جا رہا ہے اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو زمانہ پیچھے چلا جائے وہاں دیکھو نعمتیں تھوڑی ہیں لیکن شکر زیادہ ہے۔ آج نعمتیں زیادہ ہو گئی اور شکر تھوڑا ہو گیا۔ اور سن لو اگر کوئی بندہ نعمتوں کی ناشکری کرنے شروع کر دے اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، اگر میں نعمتوں کے شکر کرنے والے کو زیادہ دینے پہ قادر ہوں تو پھر نعمتوں کی ناشکری کرنے والے کو دردناک عذاب چکھانے پہ بھی میں قادر ہوں۔ اللہ اللہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ۔ اتنا اللہ نے دنیا میں ملک دے دیا تھا نمرود کو، اتنی شاہیاں دے دی، عزتیں دے دی، وزراء دے دیے، عمراء دے دیے، سونے چاندی کے محلات دے دیے، اور اللہ کا خلیل آ کے اس نمرود کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے اور نمرود تو یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب ہوں؟ رب تو نہیں، رب وہ ہے جس نے تجھے شاہیاں عطا کی ہے، رب وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے۔ وہ آگے سے اکڑ کے کہتا ہے یہ تو میں بھی مالک ہوں موت اور زندگی کا۔ اس موقع پہ اللہ کا خلیل انداز بدل بدل کے اسے سمجھاتا ہے، لیکن وہ انداز بدل بدل کے سمجھانے کے باوجود وہ ناشکری کرنے لگا، کیونکہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت گھر کر چکی تھی۔ تو دنیا کی محبت کا انجام دیکھو ذرا پھر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو اس کے ناک میں داخل کر دیا، وہ مچھر اندر جا کے اس کے دماغ پہ بیٹھ گیا، اس کے دماغ کو کھانے لگا۔ اب یہ ساری دنیا کا مالک ہے، ساری کائنات کے طبیب اس کے غلام ہے، ڈاکٹر اس کے غلام ہے، حکیم اس کے غلام ہے، ساری کائنات کا پیسہ اس کے پاس ہے، دولتیں اور شہرتیں اس کے پاس ہیں، لیکن کوئی شے بھی اس کے کام نہیں آئی کیونکہ دنیا کی محبت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تو پھر انجام کیا نکلا؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ۔ اگر نمرود جیسا ظالم بادشاہ، اگر نمرود جیسا طاقتور بادشاہ حب دنیا کی بیماری کی وجہ سے اپنے انجام کے گھاٹ اتر گیا، تیری میری طاقتیں بھلا کیا ہے ان کی طاقتوں کے سامنے؟ قوم عاد جیسی بھی قوم بھی دنیا میں آئی، اتنی سخت جان قسم کی قوم، لیکن حب دنیا کی بیماری میں مبتلا۔ قوم سمود جیسی قوم آئی لیکن حب دنیا کی بیماری میں مبتلا۔ اللہ نے جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں اس دنیا کی محبت کی بیماری سے نکلو،
یہ کھا گئی ہماری روحانیت کو، اس نے ختم کر دی ہماری روحانیت۔ اب دیکھو نا، انسان میں دو مادے اللہ نے رکھے، ایک حیوانیت رکھی ہے، ایک روحانیت رکھی ہے۔ کیا رکھے جی؟ دو مادے، حیوانیت، روحان۔ حیوانیت اسے گناہوں پہ ابھارتی ہے، روحانیت اسے نیکیوں پہ ابھارتی۔ اللہ اللہ، پھر اللہ میرا کتنا رحمان و رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اب ساری زندگی انسان کے وجود میں حیوانیت اور روحانیت کے غلبے کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ حیوانیت چاہتی ہے میں غالب ہو جاؤں، روحانیت چاہتی ہے میں غالب ہو جاؤں۔ حیوانیت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، روحانیت رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن واہ میرا اللہ، اگر شیطان اپنے لاؤ لشکر سمیت اتر آیا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اگر وہ تجھے جہنمی بنانے کے لیے زین لہم الشیطان اعمالہم، اعمال کو خوبصورت مزین کر کے پیش کرتا ہے، تو پھر دوسری طرف تیری روحانیت کو بڑھانے کے لیے میرا رب بھی اپنے اچھے اعمال کو اپنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ کیسے بھلا؟ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سبحان اللہ۔ اگر شیطان ہماری حیوانیت کو بڑھانے کی فکریں کرتا ہے تو وہ بھی تو ہمیں روحانیت دینے کے لیے نئے نئے انعام سے نوازتا رہتا ہے۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام ہے رمضان والا، انہی انعامات میں سے ایک انعام ہے روزے والا، جو عنقریب مہمان بن کے تیرے میرے پاس آنے والا ہے۔ اس لیے آج کا درس گویا استقبال رمضان کی بھی جھلک دے رہا ہے۔ آج کا درس تجھے رمضان کی آمد کے لیے تیاری کا بھی پیغام دے رہا ہے۔ اور نوجوان اور میرے بھائی اور دنیا میں پڑے ہوئے اور دنیا کی محبت میں اپنے رب کو بھولنے والے، کب تک تو دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو پگھلاتا رہے گا، اپنی عمر کا ذخیرہ ختم کرتا رہے گا، اپنی سانسوں کا ذخیرہ ختم کرتا رہے گا۔ اٹھ اور اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ذرا اٹھ تو صحیح، کمر تو باندھ، اللہ کے مہمان کے استقبال کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کمر کس کے دیکھ تو صحیح۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر شیطان اپنے اعمال کو مزین کرتا ہے شرابوں کے ذریعے، زنا کے ذریعے، کبابوں کے ذریعے، شباب کے ذریعے، عورت کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے، گانے بجانے کے ذریعے، ادھر اللہ بھی تیری روحانیت کو مزین کرنے لگا ہے رمضان کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی تجھے رمضان جیسی نعمت دینے لگا۔ اللہ اللہ، یہ کون سا مہینہ ہے جو تیرے پاس آنے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے میں نے اسی طرح فرض کر دیے جس طرح میں نے پچھلی امتوں پہ روزوں کو فرض کر دیا تھا، اور ان پہ بھی فرض کیا، تمہارے اوپر بھی فرض کیا۔ اللہ مقصد کیا ہے؟ بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ تیرے خزانے میں کہیں کمی تو نہیں آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں بھلا کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اس بھوکے رکھنے میں بھی میں تیرا فائدہ سوچ رہا ہوں۔ اللہ میرا کون سا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تیرا فائدہ میں اللہ یہ سوچ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تیرے دل کے اندر تقوی والی صفت پیدا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تقوی والی صفت پیدا کر دوں، کیونکہ تقوی تو باعث نجات ہے، تقوی تو ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ متقی تو ہوگے جو جنت کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، متقی تو ہوگے جن کے لیے حور و غلمان ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ متقی تو ہوگے جو اللہ کی بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، وہ متقی تو ہوگے جو اللہ کے دیدار کر رہے ہوں گے، وہ متقی تو ہوگے جو دودھ اور شراب کی نہروں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ متقی تو ہوگے جنہیں فرشتے سلامیاں دیں گے، وہ متقی تو ہوگے جن کے استقبال کے لیے فرشتوں کے وفد آئیں گے، وہ متقی
کائنات سلام کہے گی۔ وہ متقی تو ہوگے جو اللہ تعالیٰ کے مہمان خصوصی ہوگے، وہ متقی تو ہوگے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگے، وہ متقی تو ہوگے جنہیں اللہ اعزاز و اکرام کے تخت پہ بٹھائے گا، وہ متقی تو ہوگے جن کے لیے ساری کائنات کو غلام بنا دے گا، وہ متقی تو ہوگے جن کے لیے اپنی ساری نعمتیں نچھاور کر دے گا، وہ متقی تو ہوگے جنہیں ساری کائنات کی عزتیں نصیب کرے گا، وہ متقی تو ہوگے جنہیں ساری کائنات میں سے شہرت نصیب کرے گا، وہ متقی تو ہوگے جنہیں ساری کائنات میں سے اونچا کرے گا، عرفہ کرے گا، اعلیٰ کرے گا، برتر کرے گا، بالا کرے گا۔ وہ متقی تو ہوگے جو سارے انعام لے جائیں گے، وہ متقی تو ہوگے جن کی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، وہ متقی تو ہوگے جن کی آنکھوں میں اللہ کے دیدار کے مزے ہوگے، وہ متقی تو ہوگے سبحان اللہ جن کی زبان پہ وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ کے ترانے ہوگے، وہ متقی تو ہوگے رب کعبہ کی قسم سارے انعام متقیوں کے لیے ہیں۔ اگر ہم متقی نہیں بنے تو کچھ نہیں کیا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ نمازیں پڑھنے کا نام تقویٰ ہے، روزے رکھنے کا نام تقویٰ ہے، تہجد پڑھنے کا نام تقویٰ ہے، خدمتیں کرنے کا نام تقویٰ ہے، یا کوئی اس طرح کی نیکیاں کرنے کا نام تقویٰ۔ اور تقویٰ نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہوتا، تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہوتا۔ تنہون عن المنکر، لوگوں کو تو تب روک جب پہلے خود رکنے کی کوشش کر۔ اور خود کیسے رکے گا؟ جب کیا آئے گا دل میں؟ تقویٰ۔ بولو کیا آئے گا؟ تقویٰ۔ پرہیز کو کہتے ہیں، پرہیز کو۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا، تو دوائی بھی دیتا ہے کہ یہ پرہیز کرے گا تو فائدہ ہوگا، اور اگر پرہیز نہ کرے تو دوائی نہیں رکھتے فائدہ بالکل ہوئی۔ یہ سارا قرآن دوا ہے، سبحان اللہ۔ جو حکم ہے کہ یہ کرو یہ دوا ہے، اور جہاں کہا یہ نہ کرو یہ پرہیز ہے۔ یہ علاج اور پرہیز کا مجموعہ ہے جو اللہ کی طرف سے تیری میری روحانی بیماریوں کے اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ واللہ، اللہ واللہ۔ مجھے میرے بھائی نے کہا تھا امان اللہ صاحب نے کہ آپ نے تقوی والا بیان کرنا ہے، تو چلو بات آ گئی ہے، دو چار باتیں میں اس میں بھی کر۔ تھک تو نہیں گئے کہ نہیں؟ اور میرے بھائی تھک تو نہیں گئے پچھلے ساتھی؟ ہاتھ کھڑا کرو برابر جو نہیں تھکے۔ تقویٰ خود پیدا کرو اپنی زندگیوں میں، تو پھر تنہون عن المنکر کا فریضہ کرنے کو دل بھی کرے گا، دوسروں کو روکنے کا۔ لیکن جب ہم نے خود گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا نا، رب کعبہ کی قسم کوئی ایسی نحوست آ گئی بھی ہم گناہ پروف بن چکے، گناہ پروف ہو گیا۔ اب ہم کہیں گناہ کرتا کسی کو دیکھے نا تو ہمیں کوئی نئی گل، اوپری گل، عجیب محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایسے گناہ پھیل گئے ہماری سے۔ اب یہ جو گانا بجانا ہے، اب اس کی حیثیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اب اس کی گناہ والی حیثیت ختم ہو رہی ہے۔ جہاں جاؤ موسیقی، گاڑیوں میں بیٹھو موسیقی، بازاروں میں جاؤ موسیقی ہے۔ کون سی ایسی جگہ؟ اب تو شادیوں پہ بھی جاؤ، دعوتوں پہ بھی جاؤ، شریف بندہ اب کسی کی دعوت پہ بھی جانے کا قابل نہیں رہا۔ شادیاں تو بھی سپیکر لائے، موسیقی چھوڑی ہوئی ہے، اور پھر کوئی روکتا نہیں، کہتے ٹھیک ہے جی چلتا ہے۔ یہ بڑی برائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنی طاقت کے باوجود برائی کو نہ روکے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ تو یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرو، مذہبی غیرت، کہ جہاں برائی دیکھو تو منع کرو۔ اللہ وہ منع تب کرو گے جب پہلے اپنے دل میں تقوی والی صفت ہو۔ اچھا، میں ایک اور انداز سے تقوی کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ تقوی جو ہے نا، تقوی یہ دلی کیفیات کا نام ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک کیفیات کا نام ہے، کیفیت ہے۔ اب میں جو مثال
آپ کے سامنے لگا رہا ہوں بھائی بھوک کیڑی شے ہوتی ہے. میں ادھر کتاب نے چھوڑا 200 صفحے دی ہوئی بھوک کی یہ تعریف ہے. بھوک ہو تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. پیاس کی تعریف میں آپ کو سمجھانے میں پیاس کیوں ہوتی ہے تو آپ کو میری گھنٹے کی تقریر سے پیاس نہیں پتہ چلے گی جتنے تک آپ کو پیاس لگ سی نہیں. ان رکھو نا ایک جنے پیاسا 2 گھنٹے ہی رکھو پیاسا، اسے پتہ چلے گا کہ پیاس کیا ہوتی ہے. ایک دن بھوکا رکھو کسی کو پتہ چلے گا بھوک کیا ہوتی ہے. اور میاں پیاس اور بھوک کیفیتیں ہوتی ہیں جنہیں انسان کا ضمیر محسوس کرتا ہے. جس طرح پیاس کیفیت ہوتی ہے انسان کا وجود اور ضمیر محسوس کرتا ہے، جس طرح بھوک کیفیت ہوتی ہے انسان کا وجود اور ضمیر محسوس کرتا ہے، اسی طرح تقوی بھی کیفیت ہوتی ہے جس کو مومن کا ضمیر محسوس کرتا ہے. وہ کیڑی کیفیت ہوتی ہے کیفیت بستے سے. تقوی کی ایک بڑی کیفیت یہ ہوتی ہے، یعنی جس میں تقوی پیدا ہو گیا اب پہچان اس کی کیا ہے، کیفیت اس کی کیا ہے. یعنی یوں سمجھو کہ ایک آپ کے سامنے کسوٹی آ گئی کہ کیا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تقوی پیدا. فرمایا اس کی ایک کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے جب دلوں میں تقوی اترتا ہے تو کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ظہور حق کا یقین ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ ظہور حق کا مطلب یہ ہے اب اسے یہ یقین ہو چلا ہے میں جہاں پہ بھی جاؤں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہوں، میں جناب اپنے دوستوں احباب سے تو چھپ سکتا ہوں، اپنے ماں باپ سے تو چھپ سکتا ہوں، اپنے معاشرے ماحول سے تو چھپ سکتا ہوں، اپنے استاد سے تو چھپ سکتا ہوں، لیکن میں چھپ کے بیٹھوں گا کہاں؟ میں کسی دیوار کی اوٹ میں بیٹھوں مجھے کوئی نہ دیکھے پر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں کمرے کے اندر اندھیرے میں چھپ کے بیٹھوں کوئی نہیں دیکھتا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں دریاؤں اور سمندروں کی تہوں میں چھپ جاؤں لیکن کوئی نہ دیکھے پر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ یقین ہر وقت انسان کے دماغ پہ مجنون اور مجذوب کی طرح مسلط ہو جاتا ہے، جب یہ خیال اور یہ کیفیت ہر وقت دماغ کے اوپر چھا جاتی ہے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ تقوی پیدا ہو گیا. جنید بغدادی تھے سید الطائفہ، صوفیاء کے سردار. آج بھی صوفی ہے نا، ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ پہ بیٹھے خانقاہیں بنا کر. اب کہاں رہا وہ تصوف؟ ہوں گے، میں تو نہیں آتا کہ میں کسی قسم کا انکار کر رہا ہوں، اللہ کے نیک لوگ ولی لوگ ہیں، لیکن عام جو دکانداری چل رہی ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ پیری مریدی کا سلسلہ کس لیے ہوا کرتا تھا؟ یہ پیری مریدی کا سلسلہ ہے، پیری مریدی کا سلسلہ، تصوف کا سلسلہ. میں اس کی مثال وہاں میں بیٹھوں اور مثال نہ دوں. تصوف کا سلسلہ، اور اگر سمجھنا ہے تصوف اور پیری مریدی اور صوفیاء کو دیکھنا ہے تو اس کی مثال تمہارے لیے سمجھنی تو بڑی آسان ہے. اے مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے محلے میں رہنے والوں، اے ان کی برادری کے لوگوں، تمہارے لیے تصوف کو سمجھنا بڑا آسان ہے. آج خانقاہوں میں جاؤ تو وہاں تمہارے ایمان لوٹے جاتے ہیں، آج خانقاہوں میں جاؤ تمہارا پیسہ لوٹا جاتا ہے، آج خانقاہوں میں جاؤ تمہاری عزت تک لوٹ لی جاتی ہے. لیکن سبحان اللہ وہ کیا خانقاہ تھی جو اسی وہاں کے ساتھ چند میل دور وہ ایک جنگل کے اندر خانقاہ لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ، ساری دنیا سے پروانے جمع ہوتے تھے اور وہ سب سے بڑا صوفی اس زمانے کا حسین علی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً کاملتاً غافرتاً غافرہ، وہ کیسا صوفی تھا، وہ کیسا سید الطائفہ تھا، وہ
ایسا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا کہ جو بھی اس کے پاس اپنے دل کی مجائی کے لیے آتا تھا وہ منتر یا وظیفے یا ہو کی تسبیحاں یا اس طریقہ سے اندھیروں میں بٹھا کر یا اس طریقے سے یہ نظام چلا کر دل کی مجائیاں نہیں کرتا تھا، اللہ کا قرآن پڑھا کر دلوں کو چمکا دیا کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن سمجھا کر دلوں، یہ ہوتا ہے تصوف، یہ ہوتا ہے تصوف کہ دل میں ایمان اترے، ایمان کی روشنی آئے، دل میں قرآن کا نور پھیلے۔ لیکن آج وہ نور سارا ختم ہوتا چلا گیا۔ خیر، سید الطائفہ جنید بغدادی شاگرد ہے نا، دل کی تزکیے کے لیے، صفائی کے لیے آئے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے آئے۔ سوچا میں امتحان تو لوں ان کا، ہر وقت جو میں ان پہ محنت کرتا رہا، ہر کسی کے ہاتھ میں ایک پرندہ اور ایک چھری پکڑا کے کہا وہاں جا کے ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی دیکھے نہ تمہیں۔ سارے لے آئے، کسی نے دیوار کے پیچھے ذبح کیا، کسی نے کمرے کے اندر ذبح کیا، کسی نے اندھیرے میں ذبح کیا، کسی نے درخت کیو۔ ایک بندہ ایسا تھا جس نے وہ پرندہ ذبح نہیں کیا اور ایسے آ گیا، او میاں تجھے دنیا میں جگہ ہی کوئی نہیں ملی، کوئی دیوار نہیں ملی، کوئی اوٹ نہیں ملی، کوئی درخت نہیں ملا، کوئی گھر نہیں ملا، کوئی کمرہ نہیں ملا، تو نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہتے میں نے اس لیے ذبح نہیں کیا کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا تھا میرے دل سے آواز آتی تھی اور تو کوئی نہیں دیکھتا پر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ مجھے کائنات کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ میرا رب مجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ اسی ایک کو سند عطا کی اور باقیوں کو دوبارہ محنت پہ لگا دیا۔ یعنی ان کے نزدیک بھی تصوف کا اعلیٰ مقام، ان کے نزدیک بھی تقوی کا اعلیٰ مقام یہی ہوتا تھا کہ یعنی دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے یار میں کسی سے بھی چھپ گیا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں، میں اس کے سامنے تو نہیں چھپا جو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرو اپنے دلوں۔ آج گناہ ہمیشہ گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے نا، اعلانی ابھی اب تو شروع ہو گئے قرب قیامت، لیکن پھر بھی چھپ کے کیا جاتا ہے۔ اور گناہ چھپ کے کرنے والے، تنہائیوں میں بیٹھنے والے اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنی نیکیوں کو برباد کرنے والے، اپنی جوانی کے جذبات کو قتل کرنے والے میرے نوجوان بھائی، تو تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، کنڈی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، بستر میں بیٹھا ہوتا ہے، رضائی ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، کمبل ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، موبائل پہ بدکاری دیکھ رہا ہوتا ہے، برائی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا کہ تیرے دل میں یہ کیفیت ہی نہیں آئی؟ تو نے سمجھا میں چھپ گیا ہوں، تو نے سمجھا میں چھپ گیا ہوں، اور تو دل میں یہ یقین اور یہ کیفیت پیدا کر میں ہر کسی سے تو چھپ گیا ہوں لیکن میں اپنے اللہ سے چھپا نہیں۔ یہ کیفیت نہیں رہی، لہذا تقوی ختم ہو۔ تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ کیفیت جب دلوں میں پیدا ہو جائے سبحان اللہ، پھر اگلا کام بھی ہوتا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تنہون عن المنکر، کہ تم برائیوں سے دوسروں کو روکنے کی طاقت اپنے دل میں رکھنے والے بن جاتے۔ میرے نبی نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو بندہ تم میں سے برائی دیکھے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے اگر روکنے کی طاقت ہے، اور اگر نہیں طاقت تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور اور ادنا درجہ ہے۔ اب دیکھو ذرا، 3 درجے ایمان کے بتائے گئے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ دوسرا درجہ یہ ہے نہیں تھوک پہنچ تمہاری اگر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو روک دو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے تو برا سمجھو،
اور دل سے برا سمجھنے کی نشانی یہ ہے جو بندہ برائی کو دل سے برا سمجھے کم از کم وہ وہاں خود نہیں بیٹھتا، وہاں شریک نہیں ہوتا اس گناہ کے اندر۔ اب اگر آپ نے ایمان کو چیک کرو اس حدیث کی روشنی میں، اب جب ہم جا کے برائیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، شرابوں کے ٹھیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، زنا کے اڈے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، موسیقی کے اس جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، شادیوں کے موقع پہ کس طریقے سے کنجروں اور کنجریوں کو بلا کے نچاتے ہیں اور اپنے محلے کے نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، پھر انہی میں سے کوئی اٹھتا ہے تو ہماری ماں بہن بیٹی پہ حملہ کر دیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جناب اس نے کیا کر دیا، حالانکہ وہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے پودا لگایا تھا، جب لگایا ہم نے ہے تو کاٹنا بھی تو ہم نے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہماری حالت یہ، ہم ایسی محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا جو دل سے برا سمجھتا ہے وہ سب سے کمزور ایمان والا، اور اس کی نشانی یہ کہ وہ وہاں شریک نہیں ہوتا۔ جب ہم شریک بھی ہو گئے بتاؤ مجھے ایمان کا کون سا درجہ باقی بچا؟ پیچھے ایمان رہ بھی گیا کہ نہیں رہ گیا؟ اے سوچو، درجوں کو چھوڑو کہ میں اوپر ہوں یا نیچے ہوں، یہ سوچ کہ ایمان ہے بھی صحیح کہ نہیں، اب ایمان کہیں ختم تو نہیں ہونے جا رہا۔ اور یہ ہائے 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 یہ ہوتی نا زہر یہ جان لے وہ ہوندی ہے نا جڑی اے زہر ہے نا نظر آلی بدکاری آلی، یہ ایمان لیوا ہے، یہ ایمان لیوا، یہ ایمان لیوا۔ اور میرے نوجوان بھائی اللہ کی رحمت کا رحم و بادل بد برس رہا ہے، اور دوبارہ وہ گرج چمک شروع ہونے والی ہے رمضان کی آمد کے نتیجے میں، جس طرح میرے پیغمبر نے خطبہ دیا تھا شعبان میں اور فرمایا تھا یا ایوہ الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ میری امت کے لوگوں تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ کی رحمت کا سائبان تمہارے اوپر لگنے لگا ہے، ایک دفعہ پھر اللہ کی رحمت کا تمبو تمہارے اوپر وہ اللہ تعالیٰ بچھانے لگا ہے اور اپنی رحمت کے سائے کے اندر تمہیں لے کے آنے والا ہے۔ اللہ کا رمضان مہمان مہینہ آ رہا ہے، ہم پھر بھی دنیا کی محبت میں، ہم پھر بھی عورت کی محبت میں، ہم پھر بھی زنا کی محبت میں، ہم پھر بھی شہوتوں کی محبت میں رک جاؤ۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، فرشتہ ندا دیتا ہے رمضان کی آمد پہ، اور نیکی کمانے والے